Artlist.io. Music licensing reimagined. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ سالار صبح صبح اٹھ گیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا، پھر بھی اپنی مستیوں کو مس کر رہا تھا، تو پھر صبح صبح اٹھ گیا مستیاں کرنے کے لیے۔ انابیہ کے اسکول جانے کا ٹائم تھا، لیکن یہ ایسے مستی کر رہا تھا، کھیل رہا تھا بہت۔ تو بچوں کو لنچ میں جو مرضی دیں وہ مشکل سے کھاتے ہیں، بلکہ زیادہ کھاتے ہی نہیں، ایسے واپس لے کر آتے ہیں۔ تو آج انابیہ کی فرمائش تھی کہ میٹھا پراٹھا، چینی والا پراٹھا، آج اس کی فرمائش تھی میٹھا پراٹھا مما بنا دیں لنچ کے لیے۔ تو آج میں نئے طریقے سے، ایک نیو ریسپی سے، نئے طریقے سے اس کے لیے میٹھا پراٹھا بناؤں گی۔ ویسے تو میں یہ 3-4 طریقے سے بناتی ہوں۔ ایک ویشلا کہتے ہیں، جو پتلے سے آٹے میں چینی مکس کر کے تو ایسے ہی بناتے ہیں، اور ایک جو میں آج بناؤں گی وہ جو پہلے سے گودا ہوا آٹا ہوتا ہے، اسی میں ہی 2-3 طرح کے بنتے ہیں۔ چورس پراٹھا بھی 2 پھیرے کر کے تو اس میں بھی چینی ڈال کے بنتے ہیں۔ تو میں جو آج بناؤں گی وہ طریقہ الگ ہے، اور اوپر سونف بھی ایڈ کروں گی۔ سونف سے بہت پیاری خوشبو اور بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا ٹیسٹی ذائقہ آ جاتا ہے، بہت ہی زبردست۔ تو انابیہ کی فرمائش تھی میٹھا پراٹھا، اس کے لیے میں میٹھا پراٹھا بناؤں گی لنچ کے لیے۔ پھر صفا مروہ ہے، تو ان تینوں کے لیے میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے پراٹھے تیار کروں گی۔ تو پہلے سے آٹا گوندا ہوا تھا، تو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیے تھے 3۔ تو اس کو میں نے چھوٹی سی روٹی بنائی ہے، تو اس کے اوپر ہی میں آئل اور چینی اور تھوڑی سی سونف ڈال کر تو نابیہ اور صفا مروہ کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 پراٹھے تیار کروں گی۔ بہت ہی زبردست بنتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، سب بہت پسند کرتے ہیں۔ بچے تو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تو بڑے بھی بہت پسند کرتے ہیں، اسپیشل فرمائش کرتے ہیں پراٹھے کے لیے۔ کبھی ویشلا کہتے ہیں بناؤ، اس کی بھی ریسپی میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو کبھی اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بناؤ، تو یہ بھی بہت ہی اچھے بنتے ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر چینی کا استعمال زیادہ ہو جائے تو پھر پراٹھا جو ہے کڑک ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل بھی کھایا نہیں جاتا، وہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑی سی سونف ایڈ کی ہے، اس سے خوشبو بہت زیادہ، بہت اچھی، بہت پیاری ہوتی ہے، اور اس کا سے ذائقہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، بہت ہی زبردست ٹیسٹی ذائقہ آتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے یہ 3 پراٹھے تیار کیے تھے صفا مروہ کے لیے اور انابیہ کے لیے، تو بہت ہی اچھے بنے تھے، اور بچے بہت خوش ہو گئے تھے۔ جب ان کے پسند کا لنچ بنتا ہے تو وہ فنش بھی کر کے آتے ہیں۔ لیکن بچوں کے لیے نیگرس بھی بنائے تھے، تو کھاتے تو ہیں، لیکن گھر واپس آ کر اسکول میں کبھی کہتے ہیں مما بریک بہت کم ٹائم میں ہوئی تھی، بس اتنی دیر میں ہم نے اپنی چیز میز ہی کھائی، تو لنچ کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، گھر آ کر تو پھر اپنا لنچ باکس نکال کر بیگ سے تو پھر گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی بنا دیتی ہوں، کیونکہ 2 بجے نابیہ کو چھٹی ہوتی ہے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ 2 بجے تک تو بھوک لگ جاتی ہے اچھی والی، کیونکہ بچے ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کر کے جاتے ہیں، اور چیز سے کہاں پیٹ فل ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ نابیہ کو قیمہ دیا کرو، قیمے کے کباب بنا دیے، قیمے کا سالن بنا دیا، جو بھی چیز بنائی ہے اس میں قیمہ تھوڑا سا ایڈ کر لیا انابیہ کے لیے، لیکن انابیہ تو قیمہ کھاتی ہی نہیں۔ ویسے پھر بھی وہ بیف
اور چکن بیف اور مٹن، چھوٹے کا گوشت، بڑے کا گوشت اور مرغی کا گوشت کھا لیتی ہے، لیکن قیمہ پتہ نہیں کیوں قیمہ نہیں کھاتی، بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے کچھ دن پہلے قیمہ اور کریلے بنائے تھے، کریلے کاٹ کے بنائے تھے، تو پتہ نہیں اس نے کریلے کی وجہ سے نہیں کھایا تھا کہ یا پھر واقعی میں وہ پسند نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ پراٹھا کتنا اچھا، کتنا پیارا کک ہوا ہے، کتنا زبردست لگ رہا ہے، بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ ہم تو فی الحال ڈائٹ میں ہے، لیکن دیکھ کر بہت دل کرتا ہے، چھوڑا بھی پھر بھی نہیں جاتا۔ یہ ویڈیو میں تھوڑے بڑے بڑے لگ رہے ہیں، ورنہ میں نے تینوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پراٹھے بنائے ہیں۔ ہاں یہ فیسٹ، انابیہ کو فیسٹ بہت پسند ہے۔ انابیہ کے فرسٹ ٹرم میں بہت ہی اچھے مارکس آئے تھے، وہ 1.5 month صرف گئی ہے اسکول، تو اس کی پھر بھی بہت اچھی تیاری ہو گئی، اس نے بہت ہی اچھے سے کور کر لیا تھا، تو اس کے مارکس بہت ہی اچھے آئے تھے، 500 میں سے 400 اس کے مارکس آئے تھے۔ تو پھر اس کے لیے گفٹ کے طور پہ میں نے یہ کچھ چیزیں لی، اس کے لیے سرپرائز، اسکول سے آنے سے پہلے میں نے اس کے لیے یہ چیزیں لا کر رکھی تھی۔ اس کو فیسٹ بہت پسند ہے آئس کریم، تو اس لیے پھر میں اس کے لیے فیسٹ لے کر آئی ہوں، جوس، لیز ہے اور وافرز، بسکٹ، کیک۔ وہ چھٹی کے ٹائم گھر آئے گی تو بہت خوش ہو جائے گی دیکھ کر۔ تو ابھی ہمارے ناشتے کا ٹائم ہے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ناشتے میں آج میں کیا بناؤں، تو میں اپنی مدر ان لا کو کتنی بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ امی آج کیا کھانا ہے، لنچ آج ناشتے میں ہم کیا بنائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو سلاد ٹھیک نہیں تھا، تو پھر میں روم میں ہی اس کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سیرپ بنا رہی تھی، اینٹی بایوٹک سیرپ بنا رہی تھی، میں اس کو فیڈر میں دودھ پلا کر تو اس کو میں دوائی پلا رہی تھی، تو اتنی دیر میں امی نے یہ ایک ریسپی تیار کی اور بہت ہی اچھی تیار کی تھی۔ میں بس ابھی آئی تھی کچن میں، تو میں نے دیکھا، تو پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی۔ امی نے آلو کو چھوٹے چھوٹے پیس کیوبس میں کاٹ کر تو اس کو بس لائٹ سا بھون کر تو اچھا سا سالن تیار کر لیا تھا، پھر اس کے اندر انڈے بوائل کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دیے تھے، تو پھر بھلینگے جو چاٹ میں ڈالتے ہیں وہ بھلینگے بھی لاسٹ میں ڈال کر 5 منٹ پکا لیا تھا۔ یہ سالن بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، بہت ہی مزے کا سالن بنا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ تو انابیہ بھی آ گئی اسکول سے، تو پھر اس کے بعد کوکنگ کر رہی ہوں۔ انابیہ آئی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ لنچ اسکول میں بہت ہی کم کھاتی ہیں، گھر میں ہی آ کر کھاتی ہے، تو اسے پھر اپنا لنچ گھر میں ہی کھایا تھا، تو پھر میں نے کوکنگ شروع کر لی۔ میں نے کہا چلو ابھی لنچ کے لیے بھی کچھ بنا لیں۔ تو لنچ کے لیے میں نے صبح کے ٹائم نیم گرم پانی میں وائٹ چنے بھگو دیے تھے، نیم گرم پانی میں وائٹ چنے بھگو کر میں نے دھوپ میں رکھ دیے تھے، تو وہ پھول کے ڈبل ہو گئے تھے سائز میں، بہت ہی اچھے۔ تو ابھی پھر میں وہی بس بناؤں گی۔ ڈیلی سمجھ ہی نہیں آتی، ڈیلی کیا بنائیں، کیا کوک کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی آج کیا بنائیں۔ ابو سبزی لے کر آتے ہیں، چکن بھی لے کر آتے ہیں، دالیں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈیلی۔ تو پھر آج کے لیے پھر چنے صبح بھگو لیے تھے کہ چلو اور کیا کرنا ہے، تو پھر چنے ہی کر لیتے ہیں۔ چنوں کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا سارے مسالے ایڈ کر کے، تو جب اس میں 20 منٹ صبح میں نے چنے بھگوئے تھے نا، تو اس لیے پھر 20 منٹ اس کو میں نے ویٹ لگوائی تھی، تو کافی اچھے وہ گل گئے تھے۔ تو ٹماٹر میرے فریز ہوئے تھے، تو ہاتھ میں پکڑے نہیں جا رہے تھے، کافی فریز تھے، ورنہ میں تو کدوکش کر لیتی ہوں، لیکن آج میں نے اس کو میش کر لیا تھا۔ اور یہ بھنے ہوئے چنے بہت ہی مزے کے، بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے، مسالے دار تھے، تو پھر میں نے یہ بچوں کے لیے نکالے۔ 3 بول صفا، مروہ اور نابیہ کے لیے تھے، اور ایک انسلار اور نیمل کے لیے پلیٹ میں نے ڈالے تھے، تو وہ بھابھی نے بھی کھائے، امی نے بھی کھائے، سب نے بہت پسند کیے مسالے والے۔ تو پھر اس کے بعد اچھے سے بھوننے کے بعد پھر اس میں لائٹ سا پانی ڈالا ہلکی سی گریوی بنانے کے لیے، تو پھر جب وہ پک گیا تو پھر بعد میں سوکھی میتھی، دھنیا، گرم مسالہ، تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا، تو بہت ہی ٹیسٹی بن گئے تھے، بہت ہی اچھے۔ تو انابیہ اپنا ہوم ورک لکھ رہی تھی، اسکول کا کام کر رہی تھی، تو پھر ابو آ گئے، ابو تھوڑا سا سامان لے کر آئے تھے، سبزی تھوڑی سی لے کر آئے تھے، تو پھر میں نے وہ نکال کر فریج میں رکھی۔ سلاٹ کے پیمپر ختم ہوئے تھے، تو اس کے لیے پیمپر لے کر آئے تھے، روکی کمپنی کے اب یوز کرتے ہیں، بہت ہی زبردست پیمپر ہے، اس میں ریشز نہیں ہوتے ہیں بچوں کو، شکر ہے اللہ کا، سلاٹ جب سے پیدا ہوا ہے اس کو ابھی تک ریشز نہیں ہوئے، ایک بار بس چھوٹے چھوٹے سے دانے نکلے تھے، لیکن ابھی بالکل صحیح ہے۔ تو صرف آج ابو لے کر آئے ہیں برائٹ اور بونس، ویسے تو صرف ایکسل اور ایریل لے کر آتے ہیں، تو ہم مکس کر کے یوز کرتے ہیں، تو آج پتہ نہیں کیا ان کے مائنڈ میں آیا، تو وہ برائٹ لے کر آئے بڑا پیک، اور بونس کے چھوٹے چھوٹے پیک لے کر آئے۔
वो एक ही शॉप से लेकर आते हैं, तो उस शॉप से मेरे ख़्याल से बस यही मिला होगा, वरना वो तो एरियल और सर्फ एक्सेल लेकर आते थे। और बोनस के ज़्यादा इसलिए लेकर आए हैं कि हम अक्सर टॉयलेट के लिए भी यूज़ करते हैं। हार्पिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसलिए फिर हफ़्ते में एक बार हार्पिक यूज़ करते हैं, फिर बाकी टाइम में बोनस यूज़ करते हैं, उससे भी टॉयलेट काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। तो चिकन लेकर आए थे अब वो, ये पता नहीं 4 केजी था या 5 था, नहीं पता मुझे। इसमें का बोनलेस काफ़ी ज़्यादा चिकन था, तो ये फिर मैंने एक साइड पे निकाल दिया है, कबाब कोफ्ते के लिए काम आता है। और बाकी मैंने बड़े-बड़े 2 पैकेट बना लिए थे। तो ये हमारे नेबर्स में फ्लावर्स, बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनकी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऑरेंज कलर के और पिंक कलर के। इसमें इतने खास क्लियर वैसे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं, देखने में भी इतने खूबसूरत लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।